آپ دیکھو جا کے عربی کے علاوہ کوئی عالم حرم میں ایسا نہیں ہے جس کو درس دینے کی اجازت ہو عربوں کے علاوہ، سوائے اردو میں ایک مولانا مکی صاحب کے. اور بادشاہ نے ان کو لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ ان کے دادا کو کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا، اس کے بعد ان کا بیٹا، جب تک آپ کی نسل چلتی رہے گی کوئی حرم سے آپ کو ہٹائے گا نہیں. لیکن اب بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. تو یہ تو علماء سے تعلقات کی بیس پہ ان کو یہاں پروٹوکول ملا تھا. تو ہمارے بہت سارے، یہ اس وقت سعودیہ سے ہمارے تعلقات تھے اکابر کے جب سعودی عرب میں قحط تھا، بھوک تھی. جب دولت آ گئی، ریل پہ لا گئی، مدینہ یونیورسٹی بنی، تو بادشاہ نے ہمارے علماء دیوبند سے رابطہ کیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس کو سنبھالو. ہمارے علماء نے کہا نہیں، اللہ نے آپ کو وسائل دیے، ہم اب ادھر ہی ہندوستان پاکستان میں مدارس کی حفاظت کریں گے، یہ آپ ہی چلاؤ اس کو. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب علماء دیوبند کا انفلوئنس ختم ہوا تو پھر دوسرے لوگوں کا انفلوئنس اس میں بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عرب جو ہیں علماء دیوبند کے خلاف ہیں. اور ان کے علماء دیوبند کے خلاف کتاب بھی چھپی تھی دیوبندیہ کے نام سے، اس میں بھی بڑی غلط بیانی کی گئی. جب وہ کتاب چھپی ہے اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں. پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا. جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے، وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا، شیخ صالح المنجد تھے غالباً، بہت بڑے سعودی عرب کے عالم ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے. میں نے ان کا فتویٰ پڑھا، اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں. مجھے خیال ہوا کہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ عالم نیک ہیں، مجھے پتا تھا یہ بدنیت نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ کتنا غلط پروپیگنڈا کیا ان کے سامنے. تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کیا تعلق ہے یار؟ مجھے خیال تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں، میں کہوں حضرت آپ کبھی تبلیغ میں سروزہ لگا کے دیکھیں، جتنا تبلیغ والے قبر پرستی کے خلاف ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دیے قبر پرست ہیں. کچھ اور الزام لگا دیتے یار، قبر پرستی کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے. تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن باز سے بہت اچھے تعلقات تھے. جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا داڑھی پر، تو شیخ بن باز نے اس کتاب کو چھپوا کے پورے سعودی عرب میں پھیلایا. بذل المجہود جو شیخ الحدیث کی شرح ہے ابو داؤد کی، آج بھی سعودی عرب کی کتب خانوں میں آپ کو ملے گی. تو علماء سعودیہ کے جو ہیں وہ ویسے بھی حنبلی ہیں، وہ کوئی غیر مقلد تھوڑی ہیں یا اہل حدیث تھوڑی ہیں، وہ تو حنبلی ہیں ویسے بھی. تو لیکن ہم اہل حدیث کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے. اس کی میں کئی بار ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے. کیونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، قادیانیت کے خلاف کام ہم نے کیا، یہاں پہ پرویزی فرقے کے خلاف کام ہم نے کیا، دفاع صحابہ میں ہم نے کام کیا، سارے میدانوں میں کام. آپ کو سب سے زیادہ، میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا، لیکن ہر میدان میں آپ کو صف اول میں کون ملے گا؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ یار، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ علماء دیوبند سے. تو فرنٹ لائن پر آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئیں گے. دوسرے بھی کام کر رہے ہیں، ان کی نفی نہیں کر رہا میں، لیکن پروپیگنڈا ہمارے خلاف بہت ہوا. ایک سعودی مجھ سے ملے، عالم تھے، سعودی عالم تھے. انہوں نے کہنے لگے آپ لوگ کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، آپ دیوبندی ہو. میں نے کہا کیا خلاف ہیں؟ تو میں نے کہا پوچھو کیا خلاف ہیں، کوئی ایک تو بتاؤ نا. تو مجھ سے عقیدے پوچھتے کہ میں جواب دیتا کہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے بالکل. تو کہنا پھر کون سے والے علماء کے عقیدے خلاف؟ میں نے کہا کسی کے بھی، سب کے یہی ہیں، سب کے یہی ہیں. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے بھائی، مشاہدے کی دنیا. اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا، محمد ابن عبد الوہاب، جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا، محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی، تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا. محمد ابن عبد الوہاب جو ہے، جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں نا، انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کیے ہیں. اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچواں کوئی مسلک نہیں نکالا. اور محمد ابن عبد الوہاب، میرے پاس یہ سارے تحریر ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا، تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد ابن عبد الوہاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچواں مسلک نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچواں مسلک نہیں نکالا. اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں.
اور ہم ان تینوں کو چاروں کو برحق سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد بن عبد الوہاب کے, ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدا اور رہبر سمجھتے ہیں, مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے. اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا, اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے. تو محمد بن عبد الوہاب وہ بھی حنبلی تھے, ان کے بیٹے نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے, تقلید کے الفاظ ہیں, ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے 3 طلاق کی مثال بھی دی ہے. انہوں نے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے. آسٹریلیا سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ یہاں آسٹریلیا کے بعض مسلمان حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں, مسجدوں کو میں رش لگا رہے ہیں اور کراؤڈ جو ہے نا کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے گورنمنٹ کی بات. وہ اتنے پریشان تھے وہ جنہوں نے مجھے فون کیا, وہ کہہ رہے ہیں یار گورنمنٹ سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ جب وائرس کی وبا ختم ہو تو یہ حکومت یہاں مسلمانوں کے ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی لگا دے, مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے نہ بند کر دے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا قانون کی کو فالو نہیں کرتے اور قانون شکنی کرتے ہیں. مجھے انہوں نے کہا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ, اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مکی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے حرم سے ایک آڈیو ریکارڈ کر کے ہندوستان کے علماء کے پاس بھیجی کہ بھائی دیکھیں آپ لوگ حکومت کے قانون کو فالو کریں, اور الحمدللہ کر رہے ہیں وہ. اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو یہ گورنمنٹ کو ایک موقع مل جائے گا کل مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا, ہندوؤں کو موقع مل جائے گا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. مسجد اگر ابھی عارضی طور پر بند ہو رہی ہے, کل کھل جائے گی, لیکن اگر آپ نے آج حکومت کے قانون کو فالو نہیں کیا تو یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو ایک بہت زبردست موقع ملے گا. یہ تو دیندار لوگوں کی بات میں جو رائے کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت میں چند لوگوں کو وائرس ہوا ہے, لیکن میڈیا نے کتنا بدنام کیا تبلیغی جماعت کو. ان کو تو موقع چاہیے, تو آپ کیوں ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا مکی صاحب نے ایک آڈیو بھیجی, اور الحمدللہ وہاں کے لوگ پہلے بھی صحیح حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں, تو اس سے اور تقویت ملی. تو یہ سمجھدار علماء کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جذبات سے کام نہیں ہوتا. یہ جو میں حروف مقطعات کی بات کر رہا تھا, الف لام میم صاد, تو اس میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے, بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں. نمبر 2, اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. جیسے روح, اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے, کہتے ہیں روح کیا ہے, یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے. تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے, اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی, روح جسم سے نکل جاتی ہے. اب یہ ہمیشہ سے پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا, ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی, تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر